बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पनामा तहकीकात के सिलसिले में जो जीआईटी तहकीकाती रिपोर्ट है, आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने इसकी पहली समाअत हुई। समाअत से कबल ही वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जीआईटी रिपोर्ट पर एतराज़ात से मुतल्लिक एक दरख्वास्त जमा कराई गई। साथ ही में वजीर खजाना सेनेटर इसाक डार की जानिब से भी जीआईटी में उनके हवाले से बात की गई है, जो फाइंडिंग्स दी गई हैं उस पर मबनी एक एतराज़ात की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने जमा कराई गई। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस, जिन्होंने दरख्वास्त जमा कराई है, उन्होंने ये ओपिनियन लिया है। वैसे ये 10 सफ़ात पर मबनी है जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के एतराज़ात पर मबनी दरख्वास्त है, लेकिन जो इसकी अहम चीज़ा बातें वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, जिसमें कहा गया है कि जीआईटी ने को 13 सवालात सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिए थे कि जिन पर तहकीकात करनी थी, लेकिन जीआईटी ने अपने मैंडेट से तजावज़ किया है। ये भी कहा गया है कि जीआईटी जानिबदार थी और इसने कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि जीआईटी रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाए। जो जिल्द नंबर 10 है, वॉल्यूम 10 है, जिसको पब्लिक ना करने की सिफारिश की गई थी जीआईटी की जानिब से, इस दरख्वास्त में कहा गया कि उसको आम किया जाए, पब्लिक किया जाए, हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि उसके मंदरजात पर भी जो बात सामने आएगी उस पर जरा होगी। जो दलाइल कल की समाअत में ख्वाजा हारिस साहब देंगे वो इसका हिस्सा बन पाएंगे। इसके साथ साथ जीआईटी के जो मेंबरान हैं उनकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से भी इतराज किया गया, और जो जीआईटी के सरबराह हैं इनके कजन को जो तहकीकात ब्रिटेन में दी गई थी वो भी इन क्वेश्चन लाई गई है। मजबूरी तौर पर जैसे मैंने बताया 10 सफ़ात पे मबनी है। आज जो समाअत हुई उसमें जो पिटिशनर्स हैं, जिसमें पीटीआई है, शेख रशीद साहब है, जमात इस्लामी है, इनके वकला ने दलाइल दिए, ऑब्वियसली जीआईटी के सपोर्ट में दिए। जीआईटी में जो फाइंडिंग्स आई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से एक कमेंट आया, रिमार्क आया है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि हम पर लाजिम नहीं कि जीआईटी की जो फाइंडिंग्स है उसको तस्लीम करें। और जीआईटी में यह भी कहा गया था कि हिल मेटल के हवाले से जो कागजात दस्तावेजात दी गई हैं वो उनकी अभी वो तस्दीक शुदा नहीं। ये इस पर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली कल ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल देने, अब जो फाइनल राउंड है उसमें जो कानूनी जंग है वो लड़ी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी महाज भी गर्म है। आज हमने देखा कि पहली मर्तबा जो नॉन पिटिशनर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी जिनकी दरख्वास्त गुजार भी नहीं है और पहले कभी समाअत में भी नहीं गई, वो आज उनकी जो नुमाइंदा वफूद मौजूद थे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म हो या एमक्यूएम पाकिस्तान हो, तो इस सियासी हलचल पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ पेशावर में, उसका भी तज़किरा मैं जरूरी समझता हूं कि आप प्रोग्राम के इब्तिदाई में करें। एफसी की गाड़ी थी हैदराबाद पेशावर में, उस पर खुदकुश हमला किया गया और इस खुदकुश हमले के नतीजे में मेजर साहब समेत 2 एहलकार शहीद हुए हैं और 2 जो एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं। मेजर साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से, जमाल शेरान उनका नाम था, अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, इज़हार अफसोस करते हैं, और जो जख्मी हुए और जो दूसरे एहलकार हैं उनकी फैमिली के साथ भी हम इज़हार यकजहती करते हैं, और जो जख्मी हुए उनके लिए दुआए सेहत। नाउ कमिंग टू जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो, इस पर गुफ्तगू करने के लिए 3 नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। बहुत ही मौजूद शख्सियात है, मेरे निहायत मोहतरम है। पहली मेहमान शख्सियत फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत सेनेटर सईद गनी साहब, जिनको हम वेलकम भी करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, एमपीए इलेक्ट भी हैं, बड़ा ही मशहूर मार्का जीता है PS 114 सिंध कराची से। सईद गनी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। उनके बराबर में तशरीफ फरमाए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डायरेक्टर न्यूज जियो टेलीविजन राना जवाद साहब, बहुत शुक्रिया जवाब भाई कि आपने हमें वक्त दिया। तीनों मोस्ट मेहमान को फॉर्म मिलकर जनरल कादिर साहब, सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, जैसे मैंने व्यूअर्स के सामने और आपके सामने एक अहाता किया जो आज की कार्रवाई हुई है, और ऑब्वियसली उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आए हैं, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ये जो आज की कार्रवाई में हमने देखा कि सईद गनी साहब की जमात का वफ्द, चौधरी शुजात हुसैन साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार वहां पर मौजूद थे। इसके कबल अपोजिशन अगर से मुनक़िस्म है, बटी हुई है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये जो सियासी महाज नया बन रहा है, इसको आप लोग कैसे काउंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है और कैबिनेट का इजलास भी हुआ है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को और मेजर जमाल शेरान को, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी फैमिली को, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। हमारी मुकम्मल अब्दुल्दियाँ उनके साथ हैं, और हमारे अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क में अमन वापस लाने के लिए
जो उनकी कंट्रीब्यूशन ज़रब हज़ब की वजह से हुआ, उसके बाद रद्दुल फसाद की वजह से जो आजकल हो रहा है, अब नए खैबर 4 ऑपरेशन की बात की जा रही है और फिर शवाल में ऑपरेशन की बात की जा रही है, जहां पर रोजाना जानों की कुर्बानियां पेश की जा रही हैं और इस मुल्क में अमन को वापस लाया जा रहा है ताकि सियासी कार्रवाई या इक़्तिसादी कार्रवाई उस तरह से चले जिस तरह से चलना चाहिए किसी तहजीब याफ्ता मुल्क में, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में। और लाइन ऑफ कंट्रोल जी हाँ, वहाँ पर भी हमारे जी हाँ, उस इलाके में मैं खुद जीओसी रहा हूँ, उस ब्रिगेड को मैंने कमांड की है, कार्रवाई की है। तो इससे मुतालिक एक छोटी सी डायलॉग मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, आपके पनामा लीक्स की कार्रवाई हो रही है और JIT की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, वहाँ पर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आर्म फोर्सेस के नाम को भी लाने की कोशिश करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आर्म फोर्सेस को एक तरफ रखें, उनको अपना प्रोफेशनल ड्यूटी करने दें और उसी में उनका शान है, उसी में उनका आन है, उसी वजह से लोगों का फख्र उनके ऊपर रहेगा। वो न्यूट्रलिटी से अपनी कार्रवाई करें और जिस तरीके से कार्रवाई करना है किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं होनी चाहिए। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पनामा लीक से मुतालिक जो हुआ, इसमें तफसीलात में जाए बगैर वो अब सब कुछ और वो तमाम चीजों को छोड़ो, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि क्या आज तक JIT, तो मैं उस वक्त जब DG रेंजर था उस वक्त से कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद ये चलता जा रहा है। JITs हर केस के लिए जॉइंट इंटेरोगेशन टीम्स जो है ना, खासकर कराची के हवाले से वहां पर डिटेल किए जाते हैं, वो रिपोर्टें तैयार करते हैं और अदालतों को सबमिट करते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, जिस तरह FIR पे कार्रवाई की जाती है। इसी तरीके से उस वक्त चूंकि एतबार नहीं रहा था पुलिस के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल के क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन करें ताकि सही केस, सही इंक्वायरी हो और अदालत के सामने पेश हो। लेकिन आज तक मैंने कहीं नहीं सुना, न के पढ़ा, न मुझे पता है कि किसी JIT की रिपोर्ट को पब्लिक किया गया, अदालत में सबमिट किए बगैर, और उसके जरिए से एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसको 2/3 मेजॉरिटी हासिल है, वो मुकम्मल अवाम का एतमाद हासिल है, अवाम के दिलों में आज भी बस रहे हैं, उसका मुजाहरा उन्होंने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के जरिए से किया, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के जरिए से किया, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के जरिए से किया, बाई इलेक्शन के जरिए से किया गया। उस पार्टी को इस रिपोर्ट की वजह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई बगैर सफाई। उनका तो व्यू पॉइंट भी सामने नहीं आया। मैं जो पॉइंट अर्ज कर रहा हूँ ना कि JIT के मेंबरान की सही या गलत, पार्टीजन थे या नहीं थे, वो अपनी जगह पे, उनके व्यू पॉइंट को जिस तरीके से मैग्नीफाई करके तमाम चैनल्स के ऊपर ये 3-4 सब बल्कि 6 दिन से चलाई जा रही है, उसमें व्यू पॉइंट अभी हमारे पार्टी का तो अभी आया है और वो भी अदालत में है और उसके मुंदरजात सामने नहीं आए लोगों के कि वो जाने कि असल बात क्या थी और क्या नहीं था। या हमारे पार्टी मीटिंग में वहां पर भी ये हमारी बातें नहीं है उस तरीके से कि एक एक बात के ऊपर हजारों सफों पे मुश्तमिल, और उसमें ये कहाँ का इंसाफ है। अभी तो ये एक रिपोर्ट है, सबमिट किया जाना है, अदालत ने उनको फैसला देना है। हमारी पार्टी ने कहा है, खुल के कहा है कि अदालत का जो भी फैसला होगा सर आंखों में हम तस्लीम कर लेंगे। लेकिन ये जो दबिश किया गया अवाम के सामने जस्ट फॉर नथिंग, हर एक PMLN के मेंबर को डिफेंसिव बनाने की कोशिश की गई, इसका जवाब कौन देगा? किससे अदालत में हम जाएं इसका जवाब मांगने के लिए? कहां से हम इंसाफ मांगे? हमने तो अपने आप को सबमिट किया, हमने अपने आप को, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने मुल्क की हुकूमत होने के बावजूद नाज़रीन, आपके लिए चलते हैं रावलपिंडी, जहां यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और पार्टी कारकुनों से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर खिताब कर रहे हैं। और उसके सुतीले भाई शेख रशीद का एक सीट का जीत लेना, वो पूरी 20 करोड़ अवाम की तकदीर से खेलने जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे वरना सानू मौत पै रही है। उनको खबर है कि अगर नवाज शरीफ साहब काशकर गवादर मुकम्मल करते हैं, नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि रोशन पाकिस्तान, अंधेरों से पाक पाकिस्तान, करप्शन से पाक पाकिस्तान, मईशत के लिहाज से मजबूत पाकिस्तान। अब इनको ये चीजें जिनसे ये चंदे खा रहे हैं, जिनकी माँ पे ये जंग कर रहे हैं, जिनकी माँ पे ये अफरा तफरी फैला रहे हैं, वो कहते हैं भाई पिछले 4-5 साल से हमने आपको पाला है। तो नवाज शरीफ साहब और उसकी तो जमात मजबूत होती जा रही है। मुल्क में जिमनी इलेक्शन हो तो ये आखिरी नंबर पर,
GB बलोचिस्तान में इलेक्शन हो तो आखिरी नंबर पर, और आखिरी नंबर भी क्या 270 वोट। हमने पेशावर के अंदर एक इलेक्शन किया अरबाब वसीम का, और हमारा कैंडिडेट अल्लाह के फजलो करम से पहले नंबर पर, और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़ियादत होने वाले इलेक्शन में PTI का कैंडिडेट आखिरी नंबर पर। कौम तुम्हें बांध चुकी है। अब पिंडी के नौजवान, पिंडी की आवाम इस चीज का दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, मगर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारा 2013 का वोट लेने वालों तुम इस्तीफे दे दो। पिंडी वालों, इन दोनों से इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं? ये सगे भाई नहीं है, सुतीले हैं। जिस तरह बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना, हमारा बाप अपना अपना माँ एक है, कोई कहता है जी माँ अपनी अपनी बाप एक है। अब इनसे पूछना पड़ेगा तुम्हारी सुतीलेपन में कौन सा रिश्ता मुश्तरका है। इमरान खान साहब, आज पिंडी के अवाम सड़कों पे आ रहे हैं, तुमसे इस्तीफा मांगेंगे और तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से। तुमने पिंडी वालों से धोखा किया है, तुमने पिंडी वालों को चीट किया है। न सिर्फ पिंडी वालों को, बल्कि मेरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में लोग कोस रहे हैं, कहते हैं काश हम इस्तिखारा कर लेते। हमने तो उस लॉबी को वोट दिए जो कि अनूद और यहूद का एजेंडा लेके आ रही है, जो इसके आइन को तोड़ने के पीछे काम कर रही है, जो इसकी काशकर गवादर पे बनने वाली मोटरवे के खिलाफ है। दोस्तों, ऐसे लोगों को वोट ना दिया करो। दोस्तों, सोच के चलना चाहिए। कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने निजाम को बचाने के लिए सीने पे गोली खाती हैं, जो अपने निजाम को बचाने के लिए अपने लीडर के साथ जब लाहौर से निकलती है तो गुजरावाले में अदालतें बहाल करवा के वापस जाती हैं। ये कौमों का किरदार हो। कदम बढ़ाओ, कौमें वही जिंदा रहती हैं जो 28 मई को दुनिया का प्रेशर अपने ऊपर लेकर कायदे आज़म के पाकिस्तान को इटवी पाकिस्तान बनाती है। अगर न समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। अब समझने का वक्त है, कौन साजिश कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है और किसकी इमाम पे कर रहा है। हम 20 करोड़ का फैसला किसी एक बंदे के हाथ पे नहीं छोड़ सकते। हमें तमाम इदारे मुकद्दम हैं, मगर ये मैं बताऊं कि जिस इदारे में अल्लाह ने हमें फजलो करम से अल्लाह ने करम किया, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम इदारों का सुप्रीम इदारा है। वो हम कानून साज इदारा हैं। हमारे 2 सेनेट और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क में कानून साजी करते हैं। हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये तो हमारे कायद का 19 अप्रैल को गुलाम साहब के खिलाफ जब बात हुई तो उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं असेंबलियां नहीं तोड़ूंगा और मैं इस्तीफा, ये तो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो तुम हमसे इस्तीफा मांग रहे हो। और पिंडी के अवाम अब बहुत जल्द सड़कों पे 2 सतीले भाइयों से इस्तीफा मांगेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त ये बताएगा इमरान खान इस पिंडी से तुम इलेक्शन लड़ोगे, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। तुम नजरिया पाकिस्तान पे वार करने आए हो, तुम इसके आइन को तोड़ने की बात कर रहे हो। इमरान खान, आपको तो मुशर्रफ ने थोड़ी सी खिड़की खोल के दिखाई, आप तो छलांग लगा के अंदर चले गए थे। आपको क्या खबर जमहूरियत और आमरीत क्या होती है। आप तो नजूमियों को हाथ दिखा दिखा के अपना हाथ भी मेला कर दिया, उनके भी हाथ कमजोर हो गए हैं। वो कहते हैं लाइन ही नहीं, हम क्या करें, तेरे हाथ से लकीर ही नहीं है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला उस पे फजल करता है जिसके दिल में कुछ देखता है। मैंने कल भी कहा था, खुदा नवाज रहा है तुम्हें नवाज शरीफ, और ये अदालती फैसले भी आ जाएंगे। मेरे रब की अदालत भी देख रही है। वो करम वाली अदालत है, वो फजल वाली अदालत है, और वो अपने बंदों की आजिज़ी और उसके आगे गिड़गिड़ाने को कभी रद्द नहीं करती। और मैं ये आपको बता दूं, जिन लोगों ने JIT के अंदर अपने दायरा अख्तियार से बढ़कर हमारी किरदार कुशी की है,
خدایا ان کے آس ٹیڑھے کر دے، خدایا ان کے آس ٹیڑھے کر دے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ایک سپریم ادارے کے وزیر اعظم کو، اس کے رکن کو، ان کے خاندانوں کو بلا کر جو ان کا اختیار نہیں ہے اس سے ہٹ کر ان کی کردار کشی کریں۔ ہم عوام میں ہیں، عوام 2018 کو فیصلہ دے دے گی کہ جی نواز شریف صاحب حق پہ تھے کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کرنا اب قوم کا کام ہے۔ دوستو، مشکل میں لیڈر قائم رہتا ہے اور شکر اللہ کا کہ ہمارا لیڈر قائم ہے، اور یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اس کی باغ دوڑ ہے، اور انشاءاللہ اگلے 15-20 سال رہے گی۔ اور اسرائیل اور بھارت کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو ترقی ملے، یہ معاشی طور پہ مضبوط ہو، دفاعی طور پہ یہ مضبوط ہو، اور پھر وہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسئلہ کشمیر اجاگر ہو۔ اور جب کاشگر گوادر مکمل ہوگا، ریل پیل ہوگی، لوگ پاکستان آ کر کاروبار کریں گے، چائنا سے ٹرک چلے گا گوادر تک جائے گا، چائنا سے ٹرک چلے گا روس تک جائے گا، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب چائنا سے ٹرین چلے گی تو ترکی تک جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور سلام پیش کرتا ہوں ترکی کی قوم کو، انہوں نے اپنے ووٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہ قومیں زندہ ہوتی ہیں دوستو، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ 20 کروڑ عوام اپنے ووٹ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے بڑی سی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں تربیتی کورس کو ان الفاظ کے ساتھ کہ کل میں نے اگلے حلقے میں بھی جانا ہے، اور میرا اللہ حامی و ناصر ہوگا، قوم حوصلے میں رہے، نواز شریف صاحب قائم ہیں، اور اللہ اور اس کے محبوب کی جو غیبی مدد ہے وہ ہمارے شامل حال ہے، اور پریشان نہ ہونا۔ پہلے تو اٹک قلعے بھی گزارے ہیں، نواز شریف صاحب کو جہازوں میں ہتھکڑیاں بھی لگائی ہیں، مگر آج قوم جان رہی ہے کہ قائد اعظم کے بعد اگر ہمیں کوئی لیڈر ملا ہے تو وہ نواز شریف صاحب، اور یہ اس پاکستان کو پار لگائیں گے انشاءاللہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر راولپنڈی میں یونین کاؤنسلز کے چیئرمین اور پارٹی کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی تقدیر سے کھیلنے والے نواز شریف سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ پنڈی کے عوام دھوکہ دہی پر پی ٹی آئی کی قیادت کا استعفیٰ چاہتے ہیں۔ یہ تھی اس وقت کی تازہ ترین خبر۔ ویکسینیشن سفری حج پر روانگی سے کم از کم 10 سے 12 دن قبل گردن توڑ بخار اور فلو کی ویکسین ضرور لگوا کر سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کریں۔ یہ ویکسین تمام حاجی کیمپوں اور سرکاری یا غیر سرکاری ہسپتال سے لگوائی جا سکتی ہے۔ ایک صحت مند زندگی ہمارے ملک کے تمام بچوں کا حق ہے تاکہ وہ کامیابی سے آگے بڑھیں، مگر پولیو اس کامیابی کا آگے دیوار بن کر آپ کے بچوں کو ساری عمر کے لیے معذور کر سکتا ہے۔ پولیو ویکسین اس خطرناک بیماری سے بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قطرے مستند لیبارٹریز سے تصدیق شدہ اور محفوظ ہیں، اسی لیے بچوں کو بار بار قطرے پلانا کوئی پریشانی کی بات نہیں، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی پلوانا محفوظ ہے۔ اپنے بچے کو اس نیلی بیماری سے بچانے کا موقع ہرگز ضائع نہ کریں۔ جب بھی صحت محافظ گھر پر آئے اپنے 5 سال تک کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں۔ یوں بار بار قطرے پلانے سے ہی دنیا کے لاکھوں کروڑوں بچے پولیو سے محفوظ ہوئے ہیں اور بیشتر ملکوں سے پولیو کی بیماری کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، پولیو لا علاج ہے، پولیو کے قطرے بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ معیاری اور آرام دہ جوتے حج کے دوران تمام نمازیں حرم اور مسجد نبوی میں ادا کرنا ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے، لہذا معیاری اور آرام دہ جوتے ہمراہ رکھیں تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ اپنی سہولت کے لیے جوتے کسی شاپر یا تھیلی میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھیں۔ ہل میٹل کمپنی سے جو ان کی ریسیونگ ہے
جو کلیم کیا جی آئی ٹی نے، اور آج میرا خیال ہے نعیم ان کے وکیل نے مانا بھی ہے لائر نے کہ یہ غیر تصدیق شدہ دستاویزات ہے، تو اس کے اوپر نیب کا 21A آرٹیکل کیسے انووک ہو رہا ہے؟ جی یہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تصدیق شدہ نہیں، بخاری صاحب جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر تصدیق شدہ ہے، ابھی ناٹ ویریفائبل، ناٹ ویریفائڈ بائی دی لیگل اتھارٹی. دیکھیں نا وہ لیگل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. 21A یہ کہتا ہے کہ مقدمہ اس وقت بنے گا جب لیگل طریقے سے ڈاکومنٹس آئیں گے. چوتھا پوائنٹ کہ جو آپ نے بات کی فنڈ کی اور ٹرسٹ ڈیڈ کی جو بات کی، اگر جو شریف فیملی کا یہ کلیم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ویریفیکیشن لی ہے یہ غلط پوائنٹ پہ لی ہے، یہ غلط بات پہ لی ہے. ہمارا کلیم یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی اور یہ اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. اور وہ 10 کیسز لا دیتے ہیں انٹرنیشنلی کہ کیلیبری فنڈ جو تھا وہ ڈیفالٹ فنڈ نہیں تھا، لیکن وہ ڈاؤن لوڈ کر کے 2005 کے بعد سے آپ یوز کر سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جواد بھائی جو آپ کی گفتگو سے یہ قانونی جنگ لڑی جائے گی دونوں سائڈ سے، اور مجھے یہ جو اپوزیشن کی طرف سے ایک دباؤ آ رہا ہے. آج آپ کو جو چودھری شجاعت صاحب کو آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں، فاروق ستار صاحب نے اور پیپلز پارٹی بھی، ان کی توقعات آج کیا تھی؟ نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کہتا ہوں کہ یہ لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ملک کے وزیر اعظم جو کہ منتخب وزیر اعظم ہے، اور یہ وہ والا منتخب وزیر اعظم ہے جو یوسف رضا گیلانی کو لوگوں نے وزیر اعظم کے لیے ووٹ نہیں تھا دیا، نواز شریف کو لوگوں نے وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیا ہے. تو یہ صحیح جینون لیجیٹیمیٹ منتخب وزیر اعظم ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو تھے، جس طرح بے نظیر بھٹو تھے، یہ تیسرے اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. تو اگر ان کی جاب اور ان کی جو ٹینیور ہے وہ اسٹیٹ پہ ہے، تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ جائیں دیکھیں، اپنی انپٹ دیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اپنے لیے اسپیس پیدا کریں. انپٹ تو خیر مانی دے سکتے تھے، دربت ہے وہ تو جو پٹیشنرز ہیں جماعت اسلامی، شیخ رشید اور PTI، انہوں نے دلائل دینے تھے، ان کی پریزنس وہاں پر پائی گئی تھی. جی جنرل قادر صاحب سر، جو سعید غنی صاحب نے بھی نکات اٹھائے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد میں ہیں، اوبیسلی پارٹی چیئرمین ہے سعید غنی صاحب کی جماعت کی. آج انہوں نے تقریر بھی کی تھی، میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ دونوں نے ایک دوسرے کو سسٹم کے لیے خطرہ رسک کہنا ختم کر دیا تھا. لیکن آج انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا وہ جمہوریت کے مفاد میں کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور نظام کے لیے خطرہ ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی ایک نئی پیپلز پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں نئی پیپلز پارٹی یا پرانی پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا بنا ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے میں کمنٹ نہیں کروں گا اس کے اوپر، اس کو میں وہیں پر چھوڑ دیتا ہوں. اور کیا شیپ اختیار کیا گیا اور کہاں پر ہے اور اس وقت کتنی اس کو پذیرائی ملک میں ملی ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن میں جسٹیفیکیشن خدا کے لیے کوئی کم از کم ابھی جو باتیں ہوئی، 4 پوائنٹس کی بات کی میرے بھائی نے، رانا صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے بالکل صحیح کہا، پیپلز پارٹی والوں نے یہی کہا تھا خورشید صاحب نے کہ اس معاملے کو عدالت پارلیمنٹ کے اندر سارٹ آؤٹ کرنا. بالکل انہوں نے صحیح کہا تھا، یہ بات صحیح تھی اور یہ بات بھی صحیح ہے اس وقت جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں رانا صاحب. لیکن بھائی کس لیے، کیوں؟ جب یہ نواز دیکھیں ابھی یہ جو 4 کے 4 پوائنٹس ہیں ان کے بچوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کے کاروبار سے ریلیٹ کرتے ہیں. میں ایک آرگومنٹ کرتا ہوں، میری آرگومنٹ یہ ہے میاں نواز شریف 1985 سے جب سیاست پہ آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا اپنے بزنس سے کمپلیٹلی. لیکن سر اسی سے مبینہ طور پہ پرائم منسٹر کوئی کمپنی کا چیئرمین، وہ تو ثابت کریں گے تو پتہ چلے گا نا، ثابت کریں گے تو پتہ چلے گا نا. ابھی یہ تو آنا ہے، وہ تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. وہ تو میں اپنے وکیلوں سے بات چیت کر چکی ہوں، وہ تو پوائنٹ ہی نہیں ہے کسی صورت میں. جی وہ تو اپنے آپ کو کاروبار سے مکمل طور پر ڈیٹیچ کر چکے تھے اور اس کے بعد ان کے والد مرحوم زندہ سلامت تھے اور وہ ایک ایسے بزنس مین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تھا 1935-36 سے آنورڈ. اور کوئی یہ نہیں تھا 1970 میں جو قومیانے قانونی باتیں کرے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ اخلاقی کس بات کی بھائی صاحب، اگر کوئی اخلاقی کوئی چیز ثابت ہو. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اخلاقی میں آپ کے اوپر ایک ایکسیکیوشن لگا دیتا ہوں، الزام لگا لیتا ہوں. کیا میرے الزام کو میں اتنی زور میں نے بتایا کہ میں اپنے رینک کا، اپنے ویٹ کا، اپنی بازی کا تمام سب کچھ استعمال کرتے ہوئے کہ جی میں فلان ہوں، مجھے ISI والے کا پتہ ہے، مجھے MI کا پتہ ہے، مجھے فلان. فرض کریں اگر میں کوٹ کرتا ہوں کسی ایجنسی کو اور کہتا ہوں کہ جی آپ نے یہ سارے قصور کیے، کیا یہ آپ کے اوپر کوئی لازم بنتا ہے کہ آپ فوراً بات کر لیں؟ مقصد ہے یہ کسی جسٹیفیکیشن میرے لیے آئی ہیو نو ریزن
کہ میں کسی ایجنسی کا نام لوں, کسی کا نام لوں, کیا کروں کیا نہ کروں. اور یہ سر, یہ جو ایک دوسرے کو سسٹم کے لیے خطرہ کرا رہے ہیں. ایک میں گزارش کروں سے, یہ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے ہی بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اس پہ بہت ساری پارلیمنٹ میں باہر جلسے ہوتے رہے, جلوس ہوتے رہے, بہت ساری چیزیں ہوتی رہی, لاک ڈاؤن کی کال آ گئی, بہت کچھ ہوتا رہا, دھرنا 2 جسے کہتے ہیں, بہت کچھ ہوتا رہا. فائنلی پھر یہ سپریم کورٹ میں جہاں پٹیشن چلی گئی, سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. پہلے ایک بینچ بنا, پھر دوسرا بینچ بنا, بہرحال چلا. اب اگر تو دیکھیں عدالت میں چیزیں نہ گئی ہوتی اور ویسی باہر چیزیں ہو رہی تھی, تب بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جی اخلاقی طور پہ دینا چاہیے. تو آپ ایک جواب تھا کہ ہوا کچھ نہیں, اچھا ہوا کچھ نہیں ہے. پھر آپ چلے گئے 5 ججز کے پاس, 2 نے آپ کے خلاف آؤٹ رائٹ کہہ دیا, 3 نے بھی یہ اختلافی نوٹ. میں نے کہا 2 نے کہا, میں نہیں تو نہیں کہا نا, انہوں نے تو اختلافی نوٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو صحیح کہہ جائیں نا, 2 نے کہا, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہنے پہ چلے جائیں, نہیں کہہ رہا ہوں کیا جاتا ہے. 2 ججز نے 3 ججز اچھا 2 ججز نے کہا کچھ نہیں. یہ بات نہیں, میں جو اخلاقی جو پوچھ رہا ہوں میں اس کا وجہ بتا رہا ہوں. دیکھیے 2 ججز نے کہا, 3 ججز نے ان کو بالکل آؤٹ رائٹ یہ نہیں کہہ دیا کہ بے گناہ ہیں آپ, انہوں نے کہا اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تحقیق کرا لی, اب چل رہی ہے نا. اچھا تحقیق کے نتیجے میں کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ لازم نہیں ہے اس کو مانا جائے. جانا تھوڑا سن لیا کریں, سوری. اپنے آج سپریم کورٹ میں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, اب وہ تحقیق کا جو نتیجہ آیا اس میں بھی کچھ چیزیں مزید ان کے اوپر آ گئی ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب تک اگر ان کو اب سپریم کورٹ کے 3 ججز بھی یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کے اوپر بالکل کچھ بھی نہیں ثابت ہوتا, آپ بالکل بے گناہ ہیں, فرشتے ہیں, دھلے ہوئے دودھ سے آپ کچھ بھی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے رہ جائیں. لیکن سر وہ جواب صاحب کا قطع کلمہ سے وہ وقت گزر گیا, عوام نے دیکھیں میری گزارش ہے نا, ایک بہت بڑی بات کرنا ہے. اس عوام نے جو کہ رائے دی تھی, جو اختیار دیا تھا ہمیں حکومت کرنے کا, یہ گیپ بنے گا, مہینے کا 2 مہینے کا 3 مہینے کا, اس کے لیے کو اختیار نہیں دیا ہوا تھا, نواز شریف کو دیا ہوا تھا. نواز شریف عوام کی رائے صاحب وہ ساری بات ہو گئی. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ رانا صاحب کی اپنی رائے ہے, ضروری نہیں ہے کہ میں ان کی رائے سے اتفاق کروں, یہ ضروری ہے کہ یہ میری رائے سے اتفاق کروں, ٹھیک ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کرائسس تو ہے نا, اب آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے, لیکن بحران تو ہے نا سیاسی طور پر. اس بحران سے نکلنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ زیادہ بہتر ہے کہ پرائم منسٹر اپنی کسی جماعت کے آدمی کو, جنرل صاحب کو بنا دیں. ہم نے تو نہیں بنا کسی نے نا, جنرل صاحب کو بنا دیں, کسی کو بنا دیں جس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, اس کو بنا دیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ جائے گی 10 دن میں, 15 دن میں, مہینے میں آئی جائے گی نا کسی وقت. اگر پرائم منسٹر کے اوپر کوئی چیز نہیں آتی, وہ دوبارہ آ کے بن جائیں, کوئی ان کو روک تو نہیں سکتا ہے. اگر آ جاتی ہے تو ان کی جماعت کا کوئی آدمی پرائم منسٹر ہوگا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت جو بحران پیدا ہوگا وہ زیادہ سنگین ہوگا اس سے جو آ جائے. میرا سوال ہے, پھر میں جواب صاحب کو جانوں گا. جب دھرنا ہو رہا تھا اس وقت پی ٹی آئی کی یہی پلی تھی جو آج آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن کہہ دیں خود تبدیلی آ جائے گی. اس وقت کی صورتحال مختلف اس لیے تھی کہ اس وقت عمران خان کے جو نشانہ تھا وہ پوری پارلیمنٹ تھی. وہ پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایک طرف پھینکنا چاہ رہا تھا. وہ ہم بھی کہتے تھے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی اپنی جگہ, اور اس وقت جو ہے, لیکن اس وقت پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کی بات ہے, پارلیمنٹ کی بات. لیکن بہت سے مبصرین وہ کہتے ہیں یہ ریجیم چینج کی کوشش ہے. جواب نہیں, پرائم منسٹر چینج اباؤٹ اکاؤنٹیبلٹی, اور نہیں, یہ پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کی بات ہے. اگر ان کی جماعت کا کوئی اور آدمی جو اس کے اندر نہیں ہے, لسٹ میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی پی ٹی آئی ڈال رہی ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی ڈال رہی ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ ایز اے جرنلسٹ, جب پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ اور یہ لیڈرشپ کیلیبر میں آتے ہیں, الزام کی بنیاد پہ کسی فیصلے کی توقع کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے الزامات انہوں نے سہے ہیں اور جتنے ان پہ لگے ہیں, شاید اس پہ والیومز لکھے جائیں. یہ تو کچھ بھی نہیں لکھا جی آئی ٹی نے, 8000 والیومز آ جائیں گے اس پہ جتنے الزامات لگ چکے ہیں پیپلز پارٹی پہ. بس میرا نقطہ یہ ہے کہ کیا صرف الزامات پہ پاکستان کی جو صورتحال ہے, جنرل صاحب نے ایک شروع میں بات کی, انہوں نے کہا خدا را فوج کو اس میں نہ گھسیٹیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ فوج کو کہہ رہے ہیں یا کسی اور کو کہہ رہے ہیں. یہ میسج کس کے لیے؟ ہماری تاریخ ہے ایک انوار, ہمارے ملک کے اندر کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی ہے. ہمارے ملک میں پہلی دفعہ ایوب خان صاحب بھی کرپشن کا نام لے کے آئے تھے, ہر طرف سے کرپشن کا نام, کبھی غدار کا نام, کبھی سیکیورٹی رسک کا نام. یہاں پہ پیرلل قوتیں ہیں,
یہاں پہ آپ کا سیاسی پولیٹیکل پارٹیز قطر کرنے کے لیے معذور بلاول صاحب آج کیوں پھر دوبارہ سے ان نظام کے خطرے والی بات کریں جو پہلے جماعت ایک دوسرے کے لیے سیکورٹی دیکھیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان میں سکت نہیں ہے اتنی پولیٹیکل پارٹیز میں. اگر نواز شریف ڈٹ گئے ہیں اور بظاہر بات تو شیخ رشید صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا قوم یہ چاہتی ہے. بھئی اگر قوم یہ چاہتی ہے تو الیکشن میں جا کے دیکھ لیں آپ کے قوم کس کو چاہتی ہے. آپ ایک انڈیویجول کیسے کہہ سکتا ہے قوم کیسے چاہتی ہے؟ نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف جو پیپلز پارٹی سینس کر رہی ہے جو اور میچور پولیٹیکل پارٹی دیکھ رہی ہوگی کہ اگر جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ڈٹ جانے سے شاید سسٹم ڈیریل نہ ہو جائے، کیونکہ اگر تو یہ کرپشن کا کیس ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کو فائٹ کرنی چاہیے، ان کو اپنی جگہ پہ ڈٹے رہنا چاہیے. لیٹ دا سپریم کورٹ سے کہ دیٹ the elected prime minister of this country should go home. Let them say so. But then why the mature parties like People's Party اسی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ اس میں سینس کر رہے ہیں کہ شاید سارا کچھ یہ نہیں ہے. میں ان کے بہاف پہ نہیں بولتا، لیکن آپ نے ان کا تجزیہ کیا نا پیپلز پارٹی کا. یہ جیتے ہیں نا الیکشن میں، ان سے کہ اپنا نوٹس نکلوا دیں کہ میں جیت کے ہوں. چلے یہ جیت کے آئے ہوئے ہیں. ہاں یہ بات ان کی ہے کہ پھر آپ بھی بہت چلا رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کہ ان کے کتنے لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے اور کن بنیادوں پہ ہوئے تھے، کس طرح ہوئے تھے، یہ خود بتا دیں. ابھی کون پیچھے تھے، کس طرح کر رہے تھے. سسٹم جو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف آ کے کھڑا ہو گیا ہے. آپ کو کیا پیپلز پارٹی کیا سینس کر رہی ہے جو آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں؟ دیکھیے وہی بات میں نے گیلانی صاحب کا بدلہ چکا. نہیں بدلا تو ہم تو نہیں ہٹا رہے ہیں نا، ہم تو ان سے گیلانی صاحب کو بھی کورٹ نہیں ہٹائے تھے. سوری سے پہلے انہوں نے بیان کیا دیا تھا الیکشن سے 2 دن پہلے، بہت سارے چینل چلا نہیں پائے تھے وہ. نہیں میں تو اوپنلی میڈیا میں کھڑا ہوں اس بات کی. وہ کہتا پھر رہا تھا کہ مجھے کسی نے کھڑا کیا، مجھے جتائیں گے خود ہی. میں کہہ رہا ہوں تحقیقات کریں کہ کس نے کھڑا کیا تھا اس کو جتانے کی. وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اس کی تحقیقات. لیکن دوسری بات جو جنرل صاحب نے کہی نا کہ فوج کو نہیں چاہیے، یہ میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے بلکہ وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے، ان کے مختلف لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب جو ڈیفینس منسٹر انہوں نے کہا تھا فوج کو علیحدہ کر دیں. کس نے بتائے نا بات یہ دیکھیں پرائم منسٹر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یا سسٹم کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے تو شیئر کریں نا. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ بات کے ساتھ کھڑے ہوں گے. صاحب یہ پیپلز پارٹی نے اس دن بھی کہی ہے. میں اس پوائنٹ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. انفارچونیٹلی 2 قسم کی امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. ایک تو یہ سازش کی کہانی نام اس کا ذکر کر کے اور ہماری پارٹی کا تعلق اس سازش اور سازش کو پھر فوج کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں، پرابیبلی ہمارا ڈائریکٹ اس طرف اشارہ ہے. بار بار ہم کہتے رہے ہیں، ہماری پارٹی کہتی رہی ہے، وزیر دفاع نے کہا، وزیر اعظم نے کہا، میں کہتا رہا ہوں، باقی لوگ کہتے رہے کہ ہمارا کسی قسم کا جہاں تک ہمارے اداروں کا تعلق ہے کسی قسم کا اس سے کوئی نہ شک ہے نہ فلانا. ایک یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف ان کے جو رینک اینڈ فائل میں کچھ لوگ ہیں جو دائیں کلیم کرتے ہیں، وہ ادھر سے یہ امپریشن بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کی چھٹی کروانا چاہتے ہیں، فلان کروانا چاہتے ہیں. جسٹ فار نتھنگ. خدا کے لیے جو آرم فورسز جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو ضائع نہ کرنے دیں. اس ملک میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے جب تک اگر وہ اسی طرح سے اپنی جگہ پہ کھڑے نہ ہوں اور نیوٹرلٹی سے اپنی کارروائی کر رہے نہ کرتے ہوئے. یہاں پر وہ کر رہے ہیں، کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں ملک کے اندر جہاں بھی کر رہے ہیں پوری قوم میں اس کی اپروول ہے. لوگوں کے آنکھوں کے تارے وہ بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپریشیٹ کرتا ہے. کسی کو جرأت نہیں ہے کہ ان کے خلاف بات کرے تو اس کو مہربانی کر کے ایک طرف رکھا جائے، ان کو گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں. بار بار اس کا تعلق ہم سے پیدا کرنا کہ ہم اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا یہ امپریشن دینا کہ ان کا کوئی رول ہے وغیرہ ہے اور لوگوں کو یہ کرنے کی کوشش کریں، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. میں نے نہیں کہا آپ کو سازش ہو رہا ہے. یہ تو دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں سازش میں بتاتا ہوں کہ کون کر رہا ہے. میں بتاتا ہوں میرا ویو پوائنٹ کیا ہے. میرا ویو پوائنٹ سازش کا یہ ہے کہ یہ سی پیک ہے آپ کا، جہاں پر آپ کا ایک دشمن تھا، آپ کا نیوکلیر ویپن، جس کی وجہ سے پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی اور اس لیے کھڑی ہو گئی کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ پہلے تو آپ کو دبانا چاہتے تھے، دبنے کی گنجائش نہیں رہی، لہٰذا کیا کچھ نہیں کیا گیا. ابھی اکنامیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک والی کارروائی اگر امپلیمنٹ ہو چکا تو پاکستان مصیبت سے اقتصادی طور پر نکل جائے گا. اور میں پتا بیرون صاحب سے بالکل اس میں انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کھل کے بات کی، ان کے ڈیفینس منسٹر نے کھل کے بات کی، مودی صاحب نے ریکارڈ اس نے بات کی، امریکہ میں اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، پالیسی
पॉलिसी अपने चेंज करने की बातें की जा रही हैं, ये वो तमाम चीजें उनको सूट करता है। और इस वक्त जो प्रेशर इंडिया के ऊपर है आजाद मकबूजा कश्मीर में, उस प्रेशर से निकलने के लिए वो दबाव डालना चाहते हैं हर तरफ से, एक ईस्ट से दूसरा वेस्ट से। अफगानिस्तान से हालात उन्होंने बिगाड़े और वहां पर उनका ठीक ठाक का कंट्रीब्यूशन है। ईस्ट में वो खुद बैठे हुए हैं और ये मैं उसी पॉइंट पर ईस्ट और वेस्ट से वो जो है ना आर्म फोर्सेस की तरफ से एक थ्रेट आपके लिए बनाया जा रहा है। अच्छा। और अंदरूनी तौर पर ये जो खलफशार हो और ये जो दोबारा दाइश और माइश और ये अपने सर दोबारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस को यहाँ पर एंगेज कर दो, वो वहाँ पर कमिटेड रहे, मुल्क में अफरा तफरी हो, क़यादत के ऊपर किसी किस्म का लोगों का एतमाद न रहे, फिर वो कौम क्या जंग लड़ेगी जो आपके ऊपर। सर ये आपने आशा कर लिया कोशिश ये की जा रही है। एक सीपैक के लिए अंदरूनी खलफशार भी इसका एजेंडा है। जिसको मैं बता रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी को आप क्लियर सर आपको हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। खुदा अल्लाह ताला हमें समझ दे, अल्लाह ताला हमें समझ दे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अक्लमंद आदमी हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त आपके मुल्क में आपके बॉर्डर्स के ऊपर थ्रेट डेवलप किया जा रहा है और उसको मटीरियलाइज करने की तरफ जाया जा रहा है। मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी पैदा की जा रही है और क़यादत को बिल्कुल वीक और बिल्कुल ये पूरा जनरल साहब ने आपको हाथा कर। मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए सीपैक पर तो सारी जमातें मेरा ख्याल है कि एक पेज पर हैं, उसमें कोई इख्तलाफ किसी जमात को शायद नहीं, और पीपल्स पार्टी तो बहुत आगे है। हमने तो और जमातों को बिठाकर भी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये भी सीपैक का साजिश और पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कुर्बतों पर सवालात उठाएंगे। मैं नहीं अब कुर्बत है, देखिए हमारी कोई वैसे नहीं है, इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे के तोड़ रहे हैं, आपने नाम बलोच तोड़ ली उनकी, वो तो ठीक है, सियासत चल रहा होता है ना, इनके पास भी लोग जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत जबरदस्त, वो चीजें सारी वो चलती रहती है। देखिए हम एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, लेकिन अगर एक कॉमन एजेंडा है या कॉमन पॉइंट है, अगर उस पर इत्तेफाक हो सकता है। अब ये है कि हम सिर्फ इसलिए वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा ना करें कि पीटीआई कर रही है, ये तो नहीं हो सकता ना, हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो चाहते हैं कि जी पूरी एक बीच में उनका ये भी आया कि पूरी जो है वो असेंबली चली जाए। हमने डिसएग्री किया, हमने डिसएग्री किया कि नहीं असेंबली की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। सीपैक पर पीपल्स पार्टी का किरदार मैं समझता हूँ कि शायद इनसे ज्यादा पॉजिटिव रहा है। हमने तो और जमातों को इकट्ठे करके उनको कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की है। अगर कोई ये समझ रहा है कि अगर भारत इस पर साजिश कर रहा है और हम भारतीय एजेंडे पे यहाँ कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, लोग तो यहाँ कहते हैं कि भारत शायद इनको सपोर्ट करने में लगा हुआ किसी तरह से कि बॉर्डर पे ऐसी सिचुएशन पैदा कर दो ताकि अंदरूनी मामला जो है वो उनके कंट्रोल में रहे। ये भी तो एक राय है ना लोगों की। मैं नहीं समझता कि ये चीजें इस वजह से, लेकिन अगर ये हैं, अगर सीपैक की वजह से हैं, तब भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों के अगर कुछ एतराज़ात हैं तो उसको दूर करें और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लेकर आएं। आप गवर्नमेंट में हैं, आपको लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए। अगर कोई इश्यूज है, प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी की हाई कमांड और नून लीग के टॉप लीडरशिप के दरमियान कोई राब्ता की तवक्को है आने वाले? देखिए इस चीज पर तो नहीं हो सकता कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ इतने सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं और जीआईटी में वो साबित हो रहे हैं और आप ये तवक्को करेंगे पीपल्स पार्टी मैंने बनाई थी क्यों बनाई थी? अच्छा नहीं मुझे एक बात बताइए अनवर, बड़ी सीधी बात है। 3 जजेस ने ये कहा कि जो इल्जामात इनके ऊपर हैं उनकी मजीद तहकीक होनी चाहिए। कहा तहकीक करने के लिए एक उन्होंने बॉडी बना दी, उस बॉडी ने एक तहकीक कर ली। अब अगर वो 3 कल को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, अगर ये कह रहे हैं हम इसको भी नहीं मानते, फिर किसी से कराएंगे ना तहकीक, या नहीं छोड़ देंगे किसी तरह से? मेरे भाई उन्होंने खूब कराई, बहुत जरूरी पॉइंट कर रहे हैं। वो तमाम तहकीक के बावजूद भी उन्होंने वो नहीं कहा जो 2 जजेस ने कहा। तो कहना है ना, उन्होंने कहा कि ये केस रेफर किया जा सकता है और एसेट्स अगर ज्यादा हैं उनके नॉन सोर्स ऑफ इनकम। अब आप देखिए ना, दोनों पॉलिटिकल इनका करेंसी है, पॉलिटिकल करेंसी को चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है अनवारुल हक, मैं और आप पाकिस्तानी हैं, सॉरी आप दोनों, हम दोनों जो है वो हम पाकिस्तानी हैं। मुझे ये बात की समझ नहीं आती है कि जो हमारी ताकत है, जो हमारी कमजोरी क्यों बन जाती है। न्यूक्लियर हमारी ताकत है सुनन, लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब ने पूरा गिरवी रख दिया हमें कि अगर मैंने ये ना किया तो अमरीकी हमारे न्यूक्लियर ले जाएंगे, और आज तक हम उसमें फंसे हुए हैं। अब क्या आ रहा है कि सीपैक कमजोरी बन गई है। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? बजाय वो चीजें जो मुझे ये समझना चाहिए कि यार ये तो मेरी ताकत है, उसी पे मुझे निशाना बनाया जाता है कि ये तो आपकी कमजोरी है भाई, इसके लिए ये भी बर्दाश्त करो,
وہ بھی برداشت کرو. تو میری تو ان سے ریکویسٹ سب سے یہی ہوگی کہ پلیز اس طرح کی چیزوں کو کنٹروورسی میں نہیں لانا چاہیے. جو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہے جو کہ پاپولرلی الیکٹڈ ہے, بھٹو فیملی کے بعد واحد پرائم منسٹر ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیا اور بہت اوور ویلمنگ ووٹ ملا اس کو. اس کے خلاف ایک انکوائری ہے جس کے اندر اس چیز کا احتمال ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. اصل ایشو پاکستان کا اس وقت یہ ہے, اور وہ پرائم منسٹر اپنے لوگوں کے ووٹوں کے بوجھ کے تلے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں فائٹ کروں گا, جو کہ ایک ریزنیبل اور جسٹیفائبل بات ہے. اگر فرض کریں کہ وہ ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں, اور سپریم کورٹ نے آج جیسے آپ نے بار بار کہا, میں نے بھی سنا, ہم نے بھی رپورٹ کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ جو ایلیگیشن آپ پہ لگی جس میں ہمیں شک ہوا کہ شاید اس کے اندر کوئی جان نہ ہو, ہم نے جے آئی ٹی بنائی, وہ جے آئی ٹی نے ہمیں رپورٹ دی ہے, آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ کے پاس پھر یہ رائٹ ہے کہ آپ چیلنج کریں. اگر اس کے اندر یہ ثابت کر دیتے ہیں اور دنیا دیکھے گی, پاکستان دیکھے گا, رپورٹنگ ہوگی, وہاں پہ میڈیا آزاد ہے, وہ جا کے بتائے گا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے, اس کے باوجود اگر ان کو کیا جاتا ہے ڈسکوالیفائی, کہ انہوں نے کہا مریم نے ثابت کیا کہ میری جو دستاویزات تھی ٹھیک تھی, اس کے باوجود ڈسکوالیفائی کیا, تو لوگ دیکھیں گے نا آج تک بھٹو کو کوئی بھولا ہے؟ کوئی نہیں بھولا نا. تو یہ اس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے پہ میرا نہیں خیال الزامات لگانے چاہیے کہ کوئی کمزوری ہے ہماری. اپوزیشن جو پولیٹیکل پارٹیز کا اس وقت رول ہے, آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں دونوں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈر ہیں پاور کے. گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت اب اس پوزیشن میں, اپوزیشن کا اکٹ ہے جو کہ اگرچہ منقسم ہے کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی اور آفتاب شیرپاؤ خان کی جماعت اس ڈیمانڈ پر نہیں. دیکھیں اپوزیشن میں آپ دیکھتے ہیں نا, اگر تو میں سوری پاور پالیٹکس کہ میں پیپلز پارٹی کو بالکل ڈفرینٹ دیکھتا ہوں, میں اے این پی کو بھی ڈفرینٹ دیکھتا ہوں. یہ بڑی میچور اور پرانی پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اب پی ٹی آئی کی. دیکھیں میں پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس کو دیکھ رہا ہوں میں, اور جو میں رپورٹ بھی کر رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ ان کا پہلے دن سے, یعنی کہ بھی انہوں نے ایزیوم کیا تھا آفس, تو انہوں نے کہا استعفیٰ دے, پھر یہاں تک آ گیا چوک میں کھڑے ہو کے کہ میں مر جاؤں گا جب تک استعفیٰ نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن آیا, پھر ہوتا یہ رہا کہ ان کے میرا خیال ہے مشیران بدلتے رہے, کئی مشیران چلے گئے, کئی مشیران نئے آگے, تو اس کے مطابق پھر ان کی اسٹریٹجیز بنتی گئی. صحیح پرنس افسر, ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا. ظاہر بات ہے آپ نے کہا کہ الزامات ہیں اور اس کی تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے. ایز اے پیپلز پارٹی سینیٹر, پی ٹی آئی کی قیادت پہ بھی, خان صاحب کے بھی کیس دو چل رہے ہیں, ایک الیکشن کمیشن پہ, ایک سپریم کورٹ پہ. پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے کہ وہاں پر 2.5 سال سے انہوں نے ڈیفنس لیا ہوا ہے, 5 وکیل چینج کیے ہوئے ہیں, جواب نہیں دے رہے. سپریم کورٹ میں بھی پچھلی پیشی جو ہوئی تھی اس میں بھی چیف جسٹس صاحب جو بینچ کی سروائو کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے وکیل انور منصور صاحب کب واپس آئیں گے, جواب دیں گے. اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف؟ دیکھیں اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان پر جو الزام ہے اس سے وہ بھاگ رہے ہیں, اس کو جواب دینا چاہیے. لیکن اب ان سے میں یہ مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں کہ تم پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اس سے ریزائن کر دو, کیونکہ میرا رائٹ نہیں بنتا ہے. نہیں, اخلاقی جواب کیا ہے؟ نہیں دیکھیں ابھی ان کے پاس کوئی ایسی پوزیشن تو نہیں ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جس میں بیٹھے ہو, جس میں ہم کہیں کہ بھائی آپ یہ عہدہ چھوڑ دو, یہ کیونکہ پاکستان کی نمائندگی, وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, پارٹی کی سربراہی سے ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں. میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میں کہوں کہ پارٹی کی سربراہی چھوڑ دو, لیکن اس میں بات کرتے رہتے ہیں. اور یہ مطالبہ ہمارا رہا ہے کہ بھائی جو الزامات آپ کے اوپر ہیں, آپ اگر اوروں پر کہتے ہیں کہ صفائیاں دیں, ہم سب دیتے رہتے ہیں, عدالت میں آپ کو دینا چاہیے. اور وہ مجھے کہنا چاہیے کہ اسی تیزی سے ان کا کیس بھی چلنا چاہیے جس طرح اور کیسز چل رہے ہیں, تاکہ جلد سے جلد ڈیسیژن ہو. الیکشن کمیشن میں تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے وہ کیس پڑا ہوا ہے, کوئی فیصلہ وہ نہیں کر رہے ہیں. 14 سے 17 آ گیا, وہ نہیں. یہ تو الیکشن کمیشن کو تیزی دکھانی چاہیے. اگر سپریم کورٹ میں ہے تو سپریم کورٹ کو تیزی دکھانی چاہیے کہ اگر ان کے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات ہیں. غیر معمولی تیزی ہے, اس لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ پرویز مشرف صاحب کا کیس ہو, چاہے یہ ابھی آپ نے عمران خان صاحب کا کہا, یا جو اور دیگر کیسز ہیں, اس پہ جو سستی اور یہ غیر معمولی تیزی, اس میں بھی بہت سے لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں. آپ کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی کوئی غیر معمولی تیزی ہوئی ہے. پہلے ایک بینچ بنا جس میں چیف جسٹس صاحب خود بیٹھے, اور ان کو پتا تھا کہ اتنے مہینے کے بعد ان کو جو ہے وہ ریٹائر ہو جانا ہے اور بینچ نے ٹوٹ جانا ہے. تو میرا خیال تھا کہ اس وقت اگر وہ بہتر فیصلہ کرتے اور بینچ میں خود نہ بیٹھتے, ان ججز کو بٹھاتے جن کے ٹرم جو ہے وہ زیادہ عرصے تک تھی, تو شاید وہ کنٹینیوٹی رہتی. تو ان کو بھی وقت تو دیا گیا ہے. اور وہ سپریم کورٹ نے جب یہ پاناما کا ایشو آیا تھا
اس وقت بھی جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھا گیا تھا, انہوں نے جواب دے دیا, اس کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ گیا, کچھ بھی نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ ٹائم تو ان کو بھی بہت دیا گیا, یہ چیز ساری 2-4-6 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو سکتی تھی. لاسٹ کوشچن آپ سے پھر جنرل صاحب, ایک سوال اٹھایا تھا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے آپ کی میٹنگ جو ہے اس میٹنگ میں بڑی بات آئی تھی, میڈیا میں بھی جواد صاحب نے انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر نواز شریف کا تو کی فیملی کا بیٹوں کا نام آیا پاناما, اس پہ تو تفتیش ہوئی, جو باقی کے لوگ ہیں اس پر بھی ہونی چاہیے, یہی جی آئی ٹی کر لے, اس پہ کوئی آپ لوگوں نے بات نہیں, ایک فرق ایسی بات ہوئی تھی. میں ایک فرق ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر جتنے ایلیگیشنز لگے ہیں وہ کیسز عدالتوں میں چلے ہیں. محترمہ شہید صاحبہ کا نام, ویسے تو آپ ظاہر بات ہے شہید ہو گئے, لیکن نام ہے نہیں پاناما میں نہیں. وہ ہم نے کہا کہ اگر ہے تو چلا لیں. ہم تو دیکھیں مطالبہ اس یہ کر رہے تھے کہ صرف یہ نہیں کر رہے کہ ان سے کریں, ہم نے کہا پاناما میں جتنوں کے نام ہیں, اس میں رحمان ملک صاحب, ہم نے تو کہا جتنوں کے نام ہیں سب کا کریں. آغاز صاحب بھائی میں تو کہہ رہا ہوں جتنوں کے تھے نا, یہی جی آئی ٹی کر لینا. میرے سوال, میرے بھائی ہمارا تو اپنا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. نہیں اتنی زور سے تو نہیں کیا, ساری چیزیں ریکارڈ میں آپ نے سنی, ساری چیزیں آپ بھول گئے ہیں, یہ ریکارڈ کی بات ہے, ساری نکال لیجیے گا, آپ کے پاس موجود ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. پاناما میں جتنے 300-400 پاکستانیوں کے نام ہیں, جس کا بھی ہے نا, میں تو کوئی وزیر اعظم سے کریں ان کا, ہم نے کہا تھا شروع ان سے کریں, اسی کے پرائم منسٹر ہے, سب کو اسی تیواز کے تحت آپ ٹرائل کریں. اسی تیواز انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن بی بی کا نام اس میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ دوسرے ایلیگیشن کی بات کر رہے ہیں تو آصف زرداری صاحب کے اوپر یا پارٹی کے دیگر لوگوں کے اوپر جو کیسز تھے وہ کیسز چلے ہیں عدالتوں میں. انہوں نے اپنے اوپر کیسز چلنے نہیں دیے کبھی, وہ ایکوائش کرا لیے تھے 10-11-12 سال. ہم نے اپنے اوپر کیسز چلنے نہیں دیے کیونکہ جنرل پرویز مشرف کے 9 سال کے دوران ہماری حکومت ہی, ہمارا ان کے ساتھ ملاپ تھا, ہمارا اس دور میں ہم نے چلنے نہیں دیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر 5 سال کب کلوز ہوا تھا, کس کے مکمل کر باہر چلے گئے تھے نا. 9 سال کے دوران پرویز مشرف کو ہم لوگوں نے روکا ہوا تھا, کسی قسم کا کیس نہ چلائے ہمارے اوپر. اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی کی دورانی تھے, ہم نے روکا ہوا تھا ان کو کہ کچھ نہ کریں ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, ابھی اس 4 سال کے دوران 14 سال گزر گئے, ہم کچھ بھی نہیں تھے, ہم نے نہیں چلنے دیے. اور اپنی کاروائی کرتی ہے, این آر او میں اپنی سب کچھ پالیٹیشین کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی بات کیوں کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑا سوال ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. ملک میں سلیکٹو جسٹس کیوں ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص قانون کو توڑے, آئین کو توڑے, ججز کو بند کرے, اس کو امپیونٹی ہے, اور ایک شخص پہ الزام لگ جائے, وہ استعفیٰ بھی دے, وہ جیل میں بھی جائے, اور وہ چکی بھی پیسے, اور وہ ساری عمر کے لیے اپنی شریعت بھی چھوڑ دے. یہ دیکھیں, یہ سیاست ہے. سیاست کے ساتھ میں بھی جڑا ہوں, آپ بھی جڑے ہیں, کیمرہ مین بھی جڑے ہوئے ہیں. اس کی کانسیکوینسز ہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کریں, وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ اور جسٹس پہ بیس ہونا چاہیے کہ اس کے اندر شک کی گنجائش نہ رہے. اور یہ میں آپ کو صرف آخری بات کہنے لگا ہوں کہ جو چودھری نثار صاحب کا بھی ایک ان کی پارٹی کو پتا ہوگا کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس میں ملٹری انسٹیٹیوشن کے لوگ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ اگر وہ حق میں فیصلہ دیں گے تو چونکہ سیاست ہو رہی ہے نا اس پہ, تو اس پہ بھی کنٹروورسی آئے گی. اگر خلاف دیں گے پھر بھی کنٹروورسی آئے گی. تو یہ باتیں جو ہے میرے خیال میں دیکھنی چاہیے کہ اس ملک میں اگر جسٹس ہے نا تو اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے اور اکارڈنگ ٹو دا کرائم ہونی چاہیے. جس کا ڈیفائنڈ ہے, اسٹیبلشڈ ہے, اس کو پکڑے, اس کو سزا دے. جی ہم تو کیا کریں اس میں کہنے کی بجائے ہم نے ثابت کر دیا. بھائی وزیر اعظم پاکستان وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے ہوئے, وہ اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا, اپنے بیٹوں کو پیش کیا, بیٹی کو پیش کیا, بھائی کو کیا, خاندان پورے کو سامنے کر دیا. اس سے زیادہ ہم کیا کر رہے ہیں اکراس دا بورڈ؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب اپنے آپ کو کیا تو کسی اور کے لیے تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیں یا کاروائی کر دیں. ٹھیک ہے, عدالتوں نے کاروائی کی ہے, عدالتوں نے کرنا ہے. اور سلیکٹو جو ہے نا جسٹس, پی ایم ایل این کی جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں تو ہم نے سب ایک پیج پہ نظر ہے. اس وقت پارٹی کے اندر یہی فیلنگ ہے کہ اس کو لیگلی اینڈ پولیٹیکلی کنٹیسٹ کرنا ہے. صاحب کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بہتر ہے کہ آپ سسٹم کے بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹ جائیں. میں کیبنٹ میٹنگ میں بھی تھا, میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں تھا. جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا تو اگر میرے خیال میں تو مجھے تو 0.0001% بھی امید نہیں کہ ہماری پارٹی کا کوئی آدمی ادھر سے ادھر ہو جائے گا.
वो मुकम्मल तौर पर वो सपोर्टिव है इस स्टॉन्स के जो कि हम लोगों ने ली है और सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं इस केस को डिफेंड करने के लिए, जीआईटी की फाइंडिंग्स को डिफेंड करने के लिए, इनको रद्द करने के लिए, इनको गलत करार देने के लिए। लास्ट बिल्कुल सही साहब, आपका केस का कुछ हवाले से बता दें, आप सेनेटर ऑफ पाकिस्तान है, कब एमपी इलेक्ट है, एमपीए कब बनेंगे और वजीर कब बनने जा रहे हैं? अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन पे अफसोस होता है कि एक ऐसा इलेक्शन जिसका क्रेडिट लेना चाहिए उनको, वो खुद उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। मीडिया ने उसको कवर किया। और अब आप इत्तेजाज साहब आपके वकील हैं? लेकिन देखिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई शिकायत नहीं है। एक सादे कागज पे 2 सफ़ों पे लोगों ने लिख के दिया, उस पर उन्होंने नोटिफिकेशन रोक दिया, रोक नहीं सकते। अब बहरहाल बादशाह लोग हैं जी, मर्जी उनकी जो करें, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जिस चीज का क्रेडिट लेते और पूरे मुल्क को बताते कि जी हमने इलेक्शन अच्छा करा दिया है, उस इलेक्शन के मुंह पे काला खुद मल दिया। इलेक्टेड लोगों के खिलाफ इस तरह की चीजें मेरा ख्याल है रोकनी पड़ेंगी, वक्त उसके लिए मेरे ख्याल में पोलिटिकल पार्टीज को बैठ के कोई लेजिस्लेशन करें, कोई रिफॉर्म्स करें। मेरे भाई ये तो देखें ना, जिनकी अपनी इज्जत है उनको फैसला करना चाहिए ना। सर बहुत शुक्रिया जनरल कादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सही भाई, थैंक यू सो वेरी मच। जवाद भाई आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमने गुफ्तगू की जो इस वक्त मुल्क का सियासी माहौल है और जो अब सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी, ख्वाजा हारिस साहब जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के वकील हैं, उनकी फैमिली के वो दलाइल देंगे। अब देखना ही है कि इस दलाइल के बाद 3 रुकनी बेंच क्या कोर्स ऑफ एक्शन इख्तियार करता है। हमने आज जो तज्जिया किया मुख्तलिफ अराब पे मबनी था। जो इसका फीडबैक है हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो प्रांत चर्चा के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेस टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।